السلام علیکم۔ سوچئے صبح گھر سے نکلے روزگار کی امید میں اور شام کو گھر واپس لاش بن کر۔ کراچی کے گل پلازا میں جو ہوا وہ صرف آگ نہیں تھی، وہ خاموش قتل تھا۔ وہاں کام کرنے والے لوگ، کسی کے بچے اسکول جا رہے تھے، کسی کی ماں دوا کی منتظر تھی، کسی کا گھر کرائے پر تھا۔ آگ نے صرف جسم نہیں جلایا، پوری امیدیں جلا دی۔ بھائی کچھ کرو، اوپر سے اٹھاؤ نا بھائی اس کو یار۔ بیٹا میرا بہت خوبصورت ہے یار، تم دیکھے گا تو بولے گا بھائی یار میں کیا کروں، بولو پریشان چل رہا ہوں یار۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ آگ کیسے لگی، سوال یہ ہے کہ لوگ بچ کیوں نہ سکے۔ ایمرجنسی ایگزٹ بند کیوں تھے؟ فائر الارم خاموش کیوں تھے؟ ریسکیو دیر سے کیوں پہنچی؟ کیونکہ جب رول پیسوں سے بک جائیں تو پھر لاشیں ہی قیمت ہوتی ہے۔ چلے بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی بڑی غلطیاں۔ سب سے پہلی غلطی کاغذی انسپیکشن۔ بلڈنگ چیک ہوتی ہے فائلز میں، زمین پر نہیں۔ رپورٹس کمپلیٹ لیکن ایگزٹ بند۔ اسی کے ساتھ ہماری حکومت کی ایک اور غلطی، فائر سیفٹی لاز پر زیرو انفورسمنٹ۔ قوانین موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں۔ تیسری غلطی، کرپشن اینڈ NOC کلچر۔ بنا فائر NOC پلازاز چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیسے بولتے ہیں۔ چوتھی غلطی، فائر بریگیڈ کی تیاری کم، پرانی گاڑیاں، پانی کی کمی اور رسپانس ٹائم بہت سلو۔ پانچویں غلطی، اللیگل کنسٹرکشن کو نظر انداز کرنا، ایکسٹرا فلورز، تنگ راستے، ایمرجنسی وہیکلز کا راستہ بند۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا۔ ہر حادثے کے بعد انکوائری لیکن سزا نہیں، اسی لیے ایسے حادثات کا بار بار ریپیٹ ہونا۔ لائٹ ہاؤس جل جاتا ہے تو کبھی گل پلازا، کبھی کوئی بچہ قطر میں گر کے مر جاتا ہے۔ اب ایک بار میں تباہ کر دو نا کراچی، یہ روز سے ڈھک گیا۔ اب کہاں ہے میئر کراچی، کہاں ہے حکومت، کہاں ہے وہ جو PIA خرید رہے ہیں، کہاں ہے وہ جو PSL کی ٹیمیں خرید رہے ہیں؟ ابے یہاں لوگوں کا اربوں کا نقصان ہو گیا، کچھ کی جان گئی، جن کا مال گیا۔ یہ منظر دیکھ کے تو میں بالکل بے قابو ہوئی ہوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی تو مل جائے، 6 میں سے کوئی تو افراد ایک تو باہر آ جائے۔ 6 افراد، میری نن کی بیٹی ہے کوثر، ان کی بھانجی ہے، یعنی ان کے ماموں، یہ ماموں ہیں، میں مامی ہوں، تو میں رہتی ہوں سامنے۔ میں رات سے نہیں اتری تھی، میرا دل نہیں قابو آ رہا تھا، اب میں صبح اتری ہوں تو یہ منظر دیکھ کے تو میں بالکل بے قابو ہوئی ہوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی تو مل جائے، 6 میں سے کوئی تو افراد ایک تو باہر آ جائے۔ 6 افراد آئے گا انشاءاللہ۔ کون ہے جن کی شادی؟ کوثر میری نن کی بیٹی ہے، کوثر کی بیٹی کی شادی ہونی تھی۔ تو کتنے لوگ شاپنگ کے لیے آئے؟ 6، ایک کوثر کا بیٹا ہے، 4 بیٹی ہے، 4 خواتین، ایک کوثر کا بھائی ہے، ایک بیٹا ہے۔ خریداری بھی شادی کے لیے کر رہے ہیں؟ جی تو کسی سے کوئی رابطہ ہوا؟ کسی نہیں ہو رہا نا، رابطہ ہو جائے تو۔ گھر سے کب نکلے تھے یہ لوگ؟ یہ نکلے تھے 8 بجے پہنچے یہاں، اچھا، اور 10 بجے واقعہ ہوا۔ فون وغیرہ بنے گا؟ 4 5 فون بند، بالکل بند، رات سے ہی بند ہو گئی فون، تو بالکل کوئی رابطہ، نقطہ بھی رابطہ نہیں ہے، نقطہ رابطہ ہو جائے تو کوئی بات ہو جائے۔ وہ تو کوئی شاپنگ وغیرہ کر لی تھی، کچھ بتایا؟ صرف ڈنر سیٹ خریدا ہے۔ ابھی میں ان کی وہاں دہلی کالونی سے آ رہی ہوں، ان کی بیٹی کے پاس ہے نا، تو وہ انہوں نے بتایا صرف ہے نا ایک ڈنر سیٹ خرید لیا تھا، اور باقی بول رہے تھے بس 15-20 منٹ میں ہم گھر آنے والے ہیں۔ انہوں نے بس آخری بات ہی ہوئی ہے، آخری بات 10 بجے ہوئی۔ بس اس کے بعد نہیں۔ ایک بار اور بتا دیں، اور حکومت سے کوئی اپیل کریں گے، کتنے افراد تھے ٹوٹل، کتنی خواتین تھی، کتنے مرد؟ 4 خواتین، 3 خواتین تھی، ایک نواسی ہے، اور ایک بھائی ہے کوثر کا، اور ایک بیٹا ہے 7 جوان۔
कुआरा लड़का है, एक ही बेटा है कौसर का बस। तो अभी तो घर में भी बहुत बुरे सब दुआ मैं कह रही हूँ ना, मैं यहाँ से लेके गई हूँ, मैं अपने घर नहीं गई, मैं सीधे वहाँ बेरी कॉलोनी गई हूँ उनके घर पे, वहाँ से भी नहीं मेरे को सुकून हुआ, फिर मैं इधर आ गई हूँ। अब अल्लाह में कोई खैर की, कोई भी तो खैर की खबर दिख जाए ना, एक बंदे का तो जवाब आ जाए। आप खुद सोचे, एक घर में ताला लगा, 6 अफराद जाएंगे तो क्या मंजर होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।